بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے چوتھے سپارے پہ گفتگو کریں گے، جس کی ابتدا ہوتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو سورہ آل عمران میں یہ چوتھا سپارہ جاری ہے۔ تو سورہ آل عمران کے ہم پہلے 4 پیراگراف پہ بات کر چکے ہیں۔ آج اس کا جو 5واں پیراگراف ہے، جو چوتھے پارے میں ہمیں ملتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 102 سے لے کر 120 تک تقویٰ کا حکم دے کر مسلمانوں کو تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کا حق ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ان کے الفاظ سے اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر مل کر پکڑنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو دعوت و تبلیغ ایک اجتماعی فریضہ قرار دے دیا گیا۔ تو امت مسلمہ جو کہ خیر امت ہے، اس کا نصب العین امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ امت مسلمہ کو میدان میں اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ اخرجت للناس، یہی اس کا اصل نظریہ ہے۔ تو اہل کتاب سے بھی دردمندی کے ساتھ اظہار کیا گیا کہ اگر وہ بھی اسلام لے آئیں تو کتنا اچھا ہو، یہی آیت نمبر 110 میں کہا گیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کے شر اور ان کے اندر پوشیدہ خیر کی چند مثالیں بھی دی گئیں کہ کچھ لوگ اللہ کے بجائے دین کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں، انہیں ان کے انجام سے خبردار کیا گیا۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ غیر مسلموں کو رازدار نہ بنائیں، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اور یہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی ہے۔ مسلمان پر واضح کیا گیا کہ تم اہل کتاب سے محبت کرتے ہو، لیکن اہل کتاب تم سے محبت نہیں کرتے، تحبونہم ولا یحبونکم۔ آخر میں انہیں بتایا گیا کہ صبر اور تقوی سے اہل کتاب کے شر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ چھٹا پیراگراف ہے آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 میں، اور اس میں جنگ احد کی شکست پر تبصرے کر کے منافقین کے کردار پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ تو جنگ احد میں 2 گروہوں کی کمزوری کا ذکر کیا گیا۔ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ وہ صبر اور تقوی سے کام لیں، سود سے بچیں، دل کھول کر انفاق کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، انفاق اور جہاد کے ذریعے اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جائیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ تو اہل ایمان تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے، فحش کام یا گناہ ہو جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، انہیں مغفرت اور جنت عطا کی جائے گی۔ اور مسلمانوں کو تسلی کہ ایمان کا مظاہرہ کریں گے تو وہی غالب رہیں گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ احد کی شکست کا مقصد واضح کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ جنگ میں صبر، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صحابہ کو تربیت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یا شہادت ہو جائے تب بھی دین اسلام کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ کافروں کی اطاعت کر کے نقصان اٹھائیں گے۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اللہ ان کا مولا ہے، یعنی سرپرست ہے، اور وہ کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دے گا۔ احد میں مسلمانوں کو شکست کی وجہ بعض لوگوں کی کمزوری، باہمی اختلافات، مال غنیمت کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور دنیا کی طلب تھی۔ جنگ احد میں منافقین کا کردار اور ان کی حوث اقتدار کا تذکرہ کیا گیا۔ منافقین اپنے آپ کو قیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی، باہمی مشاورت اور توکل کا حکم دیا گیا۔ ترتیب بتائی گئی کہ پہلے مشورہ کیا جائے، پھر فیصلہ کیا جائے، اور پھر فیصلے پر توکل، یہی محبت الہی
اسی سے نازل ہوگی، یہی ہمیں وہیں سے ملے گی۔ اللہ اور اس کے دین کی مدد کرنے کی صورت میں فتح اور غلبے کی بشارت دی گئی۔ منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت سمجھنے کی ہدایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مزکی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے مومنین پر احسان کیا۔ اس کے بعد منافقین کی چند صفات گنوا کر سچے مسلمانوں کی ہمت افزائی کی گئی۔ مسلمانوں کو کافروں کی دوڑ دھوپ سے مرعوب نہ ہونے اور بخل کے بجائے دل کھول کر انفاق کرنے اور اہل کتاب کے شر اور ان کی اذیتوں کے مقابلے میں صبر اور تقوی کے التزام کی ہدایت کی گئی۔ اہل کتاب عہد شکن بھی ہیں، نافرمان بھی، یہ سزا کے مستحق ہیں۔ اور آخری پیراگراف جو آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک ہے، اس میں پوری صورت کا خلاصہ آ گیا ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ عقل مندوں کو اسرار کائنات پر غور کرنے اور تعلق باللہ کی اضافہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ منادی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے کا حکم دیا گیا۔ ہجرت و انفاق، جہاد اور اذیتوں پر ثابت قدم کا مظاہرہ کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا کہ کافروں کا مختلف ملکوں میں دندنانا ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اہل کتاب میں سے ایمان لا کر مسلمان ہونے والوں کی صفات بیان کی گئیں۔ آخری آیت میں بطور خلاصہ 4 ہدایات دی گئیں جن کے ذریعے کافروں پر غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ ثابت قدمی، صبر، مصابرت یعنی ثابت قدمی کی باہمی تلقین، مرابطہ یعنی کمر بستگی، اور تقوی یعنی خوف خدا اور حدود کی پاسداری۔ تو آل عمران کی یہ آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، دراصل سورہ بقرہ کی آخری دعا فانصرنا علی القوم الکافرین، جس کا ذکر آل عمران میں بھی ہوا، اس کا جواب ہے یہ 4 تدبیریں ہی کافروں پر غلبے کی ضامن ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ نساء کی جو آیات اس پارے میں شامل ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء جو کو 9 ہم حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو آیت نمبر 1 سے لے کر 43 تک جو پہلا پیراگراف ہے، جس میں کئی معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، جس میں قانون وراثت بھی شامل ہے۔ تو پہلی آیت میں اجتماعی معاشرتی زندگی کی تمہید ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، وہ آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ نکاح کے نتیجے میں ہی رشتے پیدا ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے، اور خاندان ہی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رشتوں کو قائم دائم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یتامہ اور بیواؤں کے حقوق بیان کیے گئے۔ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، بشرطے کہ انصاف کیا جا سکے۔ یتیم کو اموال عقل مند افراد کے زیر تصرف ہوں، بالغ ہونے پر یتیموں کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ یتیموں کا مال کھانے والے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور اسی طرح پھر مہر کے بارے میں فرمایا کہ خوش دلی سے مہر ادا کیا جائے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ آیت 12 سے 14 تک وراثت کے احکام دیے گئے۔ ان احکام کو حدود اللہ کہا گیا، جن کی خلاف ورزی کی سزا جہنم ہے۔ 2/3 حصہ صرف 2 سے زائد بیٹیوں، سگی ہوں یا ماں شریک سوتیلی بہنیں ہوں ان کا ہے، جبکہ اصول و فروع نہ ہوں اور سگے بھائی بھی نہ ہوں۔ 1/3 ماں کا حصہ ہے جبکہ اولاد نہ ہو، اور 2 یا زیادہ بہن بھائی نہ ہوں۔ نیز ماں شریک سوتیلے بھائیوں کا بھی حصہ ہے جب باپ دادا اور اولاد نہ ہو۔ 1/6 والدین کا حصہ ہے کہ جب اولاد ہو۔ ماں کا حصہ ہے جب بھائی موجود ہوں۔ ماں شریک سوتیلے بھائی بہنوں کے لیے جب میت کے والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو۔ 1/2 حصہ صرف ایک بیٹی کے لیے اور بیوی کے بے اولاد شوہر کے لیے ہے۔ 1/4 حصہ اولاد والی بیوی کے شوہر کے لیے ہے اور بے اولاد شوہر کی بیوی کے لیے ہے۔ 1/8 حصہ اولاد والی بیوہ کے لیے ہے۔ وراثت کے تمام حصے وصیت اور دین یعنی قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرمایا گیا کہ بدکاری اور فحاشی کی سزائیں کیا ہیں، اور قبولیت توبہ کے احکام دیے گئے۔
آیت نمبر 15 منسوخ ہو گئی۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 2 اس کی ناسخ ہے، جس میں غیر شادی شدہ بدکار کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے۔ اب بدکار عورت کو موت تک روکا نہیں جائے گا جیسے کہ اس آیت میں کہا گیا تھا۔ حسن معاشرت کے اصول بیان کیے گئے، جن میں بیویوں کے حقوق، مہر کی فرضیت، محرمات نکاح کی تفصیل ہے۔ زبردستی بیویوں کو کا وارث بننے سے روکا گیا، بیویوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ وعاشروہن بالمعروف، مہر قنطار ڈھیر سارا بھی ہو سکتا ہے اور اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اور آخر میں اس بارے کے آخر میں ان 15 خواتین کی تفصیل بیان کی گئی جن میں مسلمان مردوں کا نکاح ان سے حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔